السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الشورى آج کرنی ہے، الحمدللہ پارہ نمبر 25 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لے، اور آیت نمبر 1 سے ہی کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اور پھر دوسری آیت بھی حروف مقطعات کی ہی ہے، عین سین قاف۔ کذالک یوحی، اسی طرح سے وحی کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، وحی کرتا رہا ہے آپ کی طرف، وإلی الذین اور طرف ان لوگوں کے، من قبلک جو آپ سے پہلے تھے، اللہ اللہ، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح وحی کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی زبردست، بہت حکمت والے ہیں۔ سورہ الشورى جو ہے وہ جس زمانے میں نازل ہوئی ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا پس منظر کیا ہے، کہ مکی دور میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں حق و باطل کے درمیان اختلافی مسائل بنیادی طور پر دو ہی تھے۔ ایک تو یہ کہ مشرکین اس بات پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے ہی تمام طرح کے اختیارات کے مالک ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کے باطل معبودان کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس بات پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ انسان مر کر دوبارہ جی اٹھے گا اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور جواب دہی کے لیے پیش ہوگا۔ یہی دو مسئلے تھے جن کا اکثر مجلسوں اور نجی گفتگو میں بھی چرچا رہتا تھا۔ اور پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ان تعلیمات کو یا ان عقائد کو ماننے سے انکار کرتے تھے، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ ایک مسئلہ وہاں پر خود ہی شامل ہو جاتا تھا، یعنی یہ حق و باطل کے درمیان جو مارکہ آرائی ہو رہی ہے نا، اس میں یہ تیسری بات خود ہی شامل ہو جاتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات میں بھی پھر ایک کشمکش تھی جو جاری تھی۔ تو جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اس کے بارے میں وہ شک کا شکار تھے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اب قرآن کا انداز خطاب یہ ہے کہ اکثر صورتوں میں بغیر تمہید کے کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے سوالوں میں سے کسی جواب کے سوال سے اس صورت کو شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دراصل اس صورت کی تیسری آیت میں دراصل ان تینوں اعتراضات کا اجمالی جواب پیش کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ یہ ہے کہ جو کچھ توحید اور معاد کے متعلق اس قرآن میں مذکور ہے یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، بلکہ پہلے تمام رسولوں کو بھی یہی باتیں وحی کی جاتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہی جواب تیسرے سوال کا بھی کہ جیسے پہلے رسولوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہی، اسی طرح قرآن بھی فی الواقع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہیں، وہ تمام اختیارات کے مالک ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ان کے تمام جو کلمات ہیں وہ حکمت والے ہیں، حکمت سے لبریز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے دو باتیں درپردہ سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب غالب اور زبردست ہیں تو مخالفین جس مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلمہ کا بول بالا کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، اور ایسا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چاہے یہ کافر اپنے منہوں سے اور اپنے پھونکوں سے اس کلام کو بجھانا بھی چاہیں یا اس کا انکار کرنا چاہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمت والے ہیں، اس قرآن کی آیات حکمت سے لبریز ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ سچ سے بھری ہوئی ہیں، حق پر مبنی ہیں۔
ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کا ہی تقاضا ہے کہ انسان کو دنیا میں پیدا کر کے اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی رہے. اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے رسولوں پر بھی وحی اسی طرح کی جاتی رہی. پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. اس کی تلاوت سنتے ہیں پہلے. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تو ان آیات میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت پیش کی جا رہی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق خاص پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کی عظمت اور قدرت کے بارے میں جانیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وہوا، اور وہ العلی، بہت بلند ہے، العظیم، بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی دراصل آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں ہی ان کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ جب اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو شریک ٹھہراتے تھے یا بتوں کی عبادت میں پڑے ہوئے تھے اور اس کے ذریعے رب تک پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کا اور مشرکین کے اعتراضات کا دلیل سے رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تو ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ٹھیک ہے. کہ جب وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے اور سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں، ملکیت ہیں، مملوک ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ تو تمام کائنات سے بلند و برتر اور بزرگ تر ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور عرش تخلیقات میں سب سے بڑی تخلیق ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری جو بھی کائناتیں ہیں سب کچھ اس کو عرش گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ متمکن ہیں، مستوی ہیں، بہت عظیم، بہت بڑے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کی ذات کے ساتھ یہ جو ادنا سی مخلوق ہے اس کی، یعنی مملوکہ چیز جو ہے، جو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس کو اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور کیسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں شریک ہے. اور پھر ایک ایسی مخلوق جو کہ اس وقت زندہ بھی نہیں ہے. یعنی ہم عام طور پر ہم جانتے ہیں نا کہ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی کس طرح سے آئی تھی کہ انہوں نے اپنے فوت شدہ بزرگان کے بت بنا لیے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح مشرکین مکہ بھی یہ جن بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اسی طرح کی اس کے پیچھے بھی سٹوریز تھیں. اور جیسے حبل ہے، لات و نات، اور یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ تو بہت بت ہیں جو کہ ایسی شخصیتوں کی پوجا کی جا رہی ہے جو زندہ بھی نہیں ہیں، یا جیسے آج کل قبروں کی نعوذ باللہ پوجا کی جاتی ہے. استغفر اللہ. پھر فرمایا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تقادو، قریب ہے کہ السماوات، و آسمان، یتفطرن، پھٹ پڑے، من فوقہن، ان کے اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، لمن، واسطے اس کے، جو فی الارض، جو زمین میں ہے. الا، خبردار ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم، وہی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو دراصل پچھلی ہی آیت میں جب اللہ کی عظمت اور معرفت بتائی گئی ہے تو یہ دراصل یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی معرفت ہے. آیت نمبر 3 میں جیسے فرمایا کہ اللہ العزیز الحکیم، وہ زبردست غالب حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین ہیں، سب کچھ اس کا ہے، وہ ملکیت میں ہے، اس کی بادشاہت ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بڑا، بہت عظیم ہے. تو یعنی انہی آیات سے اللہ کی عظمت کا انسان اگر تصور لے نا، ان کو انسان محسوس کرے، تو پھر اگلی آیت میں فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں. جس طرح کی باتیں یہ مشرکین مکہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ان معبودان باطل کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ کی عظمت اور قدرت تو ایسی ہے کہ اس قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. جیسے حدیث میں آتا نا، حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ آسمان چرچرا رہا ہے
اور اس کے جو ہے وہ ذرہ برابر جگہ بھی خالی نہیں جہاں پر فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کر رہے ہوں. تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اللہ کی عظمت اور قدرت سے بخوبی واقف ہیں، وہ والملائکۃ فرشتے یسبحون بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور پھر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں اس کے لیے جو زمین میں ہے، یعنی مومنوں کے لیے بخشش بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی سے وہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب تک انسان کا وضو رہے اس کو چاہیے کہ وہ جب نماز میں ہے تو جب تک وضو رہے تو نماز کی جگہ پر بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہے، اور جب تک کہ وہ وضو میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں رحمت اور مغفرت کی دعائیں ہی تو چاہیے اپنے حق میں، اور فرشتے یہی ہمارے حق میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ کے کتنی جلدی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ نماز کے بعد ذکر اذکار میں مصروف رہیں، تھوڑی دیر تو دیں. اور وہی دعائیں جو ہم ہر وقت ہم اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ہم اس وقت ذکر کریں اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار ہو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی گئی توحید کا پیغام ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ جیسا کہ یہ مشرکین باطل معبودان کی پرستش میں پڑے ہوئے تھے اور اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک ہیں، فی الواقع اگر ایسا ہوتا تو آسمان تو پھٹ پڑتے. ٹھیک ہے، کائنات کا خالق اگر ایک کی بجائے دو بھی ہوتے تو کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ. ٹھیک، تو اب بیٹی اور ان میں تو ہمیشہ جب بھی ماں باپ یا وراثت کے تو یہ سب کچھ آپ دیکھیں جھگڑے کس طرح سے چلتے رہتے ہیں. تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور ایک الہ بھی ہوتا تو کائنات کا نظام اسی طرح چلتا رہتا جیسے کہ اس طرح چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا نعوذ باللہ تو ضرور یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا. حالانکہ وہ فرشتے مقرب ہستیاں جن کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو وہ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. اب یعنی کہ کس طرح کی باتیں یہ سوچے ہوئے بیٹھے تھے اللہ کے بارے میں. اور پھر فرمایا کہ خبردار ہو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحم والے ہیں کہ فرشتے کیا کریں، وہ مومنوں کے لیے دعائے استغفار میں مصروف ہیں. اور پھر یہ کہ جو بھی ایسی باتیں کریں اللہ تعالیٰ یعنی جو مشرکین ہیں وہ جس طرح کی بھی باتیں کریں اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ مجرمین کی بھی دعائیں قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ رجوع کریں تو ان کے کو بخشتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان نعوذ باللہ جرائم میں پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت پھر بھی اس کے لیے آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے نہ ہوتے تو اعمال تو ان کے ایسے ہیں کہ ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا. پھر اگلی آیت میں فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیے من دونہ ہی اس کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء ولی دوست، اللہ حفیظ نگہبان ہے علیہم ان پر، وما انتا اور نہیں ہیں آپ علیہم ان پر بوکیل کوئی وکیل. اچھا، اب یہاں پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا کہ تم ان کے اوپر نگران نہیں ہو، وکیل نہیں ہو، حوالہ دار نہیں ہو. تو مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ اب اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت بتائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلی ہیں، العظیم ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ شروع کی آیات میں جیسے آیا ہے العزیز ہیں، الحکیم ہیں، کتنے اسماء الحسنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں نا.
اور وہ العلی ہیں، العظیم ہیں، پھر فرمایا الغفور الرحیم ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود ان مشرکین مکہ کا کیا حال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ سرپرست بناتے ہیں۔ ولی کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کارساز، دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، ٹھیک ہے۔ تو اس کا عام مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو کسی کی موت، مصیبت، سخت پریشانی کے وقت اس کی مدد کو پہنچے یا اس کی وراثت کا اولین حقدار ہو، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ ولی بناتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ سمجھتے کہ یہ ان کے ہر مصیبت میں کام آتے ہیں، ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اسی میں پھر ان کا ایسا عقیدہ بھی شامل تھا کہ قیامت کے دن ہم ان کی سفارش سے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ حافظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے۔ یہ جیسی باتیں یہ کر رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کو مہلت دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ حافظ علیہم، آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی بھی سیکیورٹی کی جگہ پر بہت سارے سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور انسان سم ٹائمز یہ غلطی کر دیتا ہے لیکن اس کو درگزر کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سیکیورٹی کیمرے پہ کوئی چیکنگ کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فائنلی اگر کسی جگہ پر کوئی بڑا گھپلا ہوتا ہے تو پھر انہی کیمراز کو چیک کیا جاتا ہے، ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں اور مجرم کو پکڑا جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ان کو پکڑ نہیں کر رہے ہیں فوراً تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظروں سے بچے ہوئے ہیں اور ہمیشہ بچے رہیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کی نظر میں ہیں۔ اور وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے نگران نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالہ دار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ تبلیغ کی ذمہ داری آپ کو ادا دی گئی تھی، اور لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں ہے کہ یہ مانتے کیوں نہیں، یا یہ کہ اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان پر تباہی آ سکتی ہے۔ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ خود ان سے نمٹنے والا ہے، یہ باتیں رسول کے ذمہ نہیں لگائی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، اور اسی سے ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمارے لیے بھی کیا سبق نکلا ہے کہ ہم پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ بعضوں کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کافر کیوں اتنے غلبے میں ہیں، کیوں اتنے پاورز میں ہیں، اور ساری دنیا میں کیوں مسلمانوں کے ساتھ ہی اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دل کو مطمئن کرنے کو یہ بات کافی ہے نا کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ ہم سے تو ہمارا عمل دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا وحی کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف قرآن قرآن عربیًا عربی زبان میں، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ بستیوں کی ماں یعنی مکہ والوں کو، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وتنذرا اور آپ ڈرائیں یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، فریق فی الجنہ اس دن ایک فریق جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا۔ تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کی طرف وحی آتی رہی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی طرف بھی وحی کی جاتی رہی، اور یہ ایک قرآن ہے جو عربی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ القریٰ سے مراد یہاں پر مکہ ہے، اور یعنی جو مین سٹی ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ارد گرد کے علاقے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ مکہ ایک مرکز بنا دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں عقائد میں بگاڑ رکھتے تھے، لیکن حج اور عمرہ کے ارکان وہ بھی ادا کرتے تھے، چاہے اس میں انہوں نے اپنی بدعات شامل کی ہوئی تھیں۔ تو حج اور عمرہ کے دنوں میں مکہ کے ارد گرد کے شہروں سے بھی لوگ اس طرف آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں کی زبان عربی تھی، تو عربی زبان میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی اس کے اولین مخاطب عربی لوگ تھے، تو یہ کسی عجمی زبان میں نہیں اتارا گیا کہ اس کے اولین مخاطب کے لیے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی، ٹھیک ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذمہ داری دی گئی کہ آپ ان کو ایک ایسے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ مشرکین مکہ، آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں ایسا عقائد رکھتے تھے نا، کہ عقیدہ رکھتے تھے، جیسے سورہ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر میں اٹھایا بھی گیا قیامت والے دن تو ضرور وہاں پر بھی نعمتیں دیا جاؤں گا. تو فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فی، ریب کہتے ہیں نا وہ شک جو کہ بے چین متردد کر دے. یعنی اس کے اوپر ان کے دل تو گواہی دیتے ہیں لیکن زبانوں سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس دن کے واقعہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو برحق ہے، یہ تو واقعہ ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا کہ ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں. اور وہ کس بنا پر جائے گا؟ اپنے اپنے اعمال کی بنا پر اور اپنے ایمان کی بنا پر. جو ایمان والا فریق ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور دوسرا دوزخ میں. تو اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ وہ اس زمانے کے لوگوں کو خبردار کریں، اور اس کے بعد یہ آج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اہل مکہ کو دعوت دی بلکہ مکہ کے ارد گرد بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یعنی عرب میں اسلام پھیل چکا تھا. اور اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جو مزید آگے علاقے تھے، یعنی جو عرب کے ارد گرد کے علاقے تھے، وہاں تک اسلام پھیلا. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القریٰ میں مبعوث فرمایا گیا اور آپ کا پیغام ارد گرد تک پہنچتا رہا آپ ہی کی زندگی میں. اور اس کے بعد اس سے ارد گرد آپ کے صحابہ کے زمانے میں. اور اب اگر ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے تو ہم پر بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو قیامت کے دن سے خبردار کریں اور بتائیں کہ یہ زندگی دراصل ان کے لیے امتحان ہے. یہاں پر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ چلنے والا شخص وہاں پر جنت میں ہوگا اور انکار کرنے والا، جھٹلانے والا دوزخ میں جا پڑے گا. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَهُمْ ضرور بنا دیتا ان کو، امتوں واحدہ ایک ہی امت، یعنی وہ ایک ہی دین پر ہوتے. ولیکن لیکن یدخلو وہ داخل کرتا ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، فی رحمتی اپنی رحمت میں. والظالمون اور ظالم لوگ، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من سے ولیین کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی دین پر اکٹھا کر دیتے. جیسے ابھی فرمایا نا، یہ پیچھے یہاں پر یہ جو گزرا نا کہ یوم جمع ہونے کا دن، اس دن تمام مخلوقات جمع کی جائیں گی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ، یہ جو بھی لوگ ہیں جو اس دن سب جمع کیے جائیں گے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کئی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے آگے 20 فرقے ہیں، مگر قیامت والے دن یہ سارے مخلوقات وہاں پر پہنچے گی اور 2 گروہوں میں تقسیم ہوگی، ایک جنت میں اور دوسرا دوزخ میں جائے گا. تو یہ سارے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ایک ہی دین، ایک ہی ملت پر قائم کر دیتے. یہ اللہ کی قدرت اور میں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ زمین پر کتنے گناہ گار لوگ ہیں اور کتنے نام ماننے والے ہیں، اللہ کا ہی انکار کر دینے والے لوگ ہیں. یعنی مشرکین مکہ کے زمانے میں تو ایتھیسٹ نہیں تھے، لیکن اب تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہی انکار کر دینے والے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی ملت، ایک دین پر قائم کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں. سب چیزیں اللہ کے مطیع فرمان ہیں، لیکن انسانوں کو اور جنوں کو دنیا میں اختیار کی آزادی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی کہ انسان کو بھی اضطراری طور پر اللہ اپنا مطیع فرمان بنا لیتا. جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے مالک ہیں، اور آسمان اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں اور یہ سب کچھ. تو یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمان ہے اور ان کی حالت اضطراری ہے. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا تھی کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کو اختیار دیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ وہ اس اختیار کی آزادی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب ایسا شخص اب اختیار کی آزادی کے باوجود اللہ کی عظمت کو پہچان کر اللہ کا اطاعت فرمان بن جاتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں.
ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم بالکل نہیں ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جب پیغام آتا ہے لوگوں کے پاس ہدایت کا اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک طرح سے ان کو انہی کی راہ پر آسانی دے دی جاتی ہے، ان کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے اور وہ اسی راہ پہ بہتے چلے جاتے ہیں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ایسے ہی انکار کرنے والے، اللہ کی عظمت کو نہ ماننے والے، شرک کرنے والے، ان کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ یعنی یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بت معبودان باطل ان کو اللہ کے ہاں سفارش کر کے بچا سکتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت اور قدرت تو یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو ایک ہی دین پر کر دیتا، ٹھیک ہے، اور اس کے فیصلے میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس میں دخل دے سکتا ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ یا اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اللہ کے سوا، اولیاء سرپرست، فاللہ تو اللہ هو الولی، وہی سرپرست ہے، وہی اصل سرپرست ہے، وَهُوَ یحیی، اور وہ زندہ کرے گا، الموتیٰ مردوں کو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں دراصل حقیقت سمجھا دی گئی ہے کہ انہوں نے جو اولیاء بلا رکھے ہیں اللہ کے مقابل، جن کو وہ اپنے مصیبتوں میں مشکل کشا سمجھتے ہیں یا ان کو پکارتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ یہ عقائد رکھتے ہیں کہ یہ ان کو بچا لیں گے، تو فرمایا کہ نہیں، فاللہ هو الولی، اللہ ہی ولی ہے، وہی سرپرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی سارے اختیارات ہیں اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کہ مردوں کو زندہ کر سکتی ہے اور ہر آن کرتی رہتی ہے۔ تو پھر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اس ہستی کو اپنا ولی بنائے، اس ہستی کو کارساز بنائے جس کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، جس کے ہاں سب اختیارات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہی ذات کو انسان کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، کارساز بنانا چاہیے جو کہ دنیا اور آخرت کو سنوار سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ولی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو اللہ کے مقابل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ وما، اور جو بھی اختلاف کیا تم نے، فی ہی اس میں، من شعین کسی چیز میں سے، فحکمہ تو اس کا فیصلہ اللہ اللہ ہی کی طرف ہے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربی میں رب میرا، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ اسی کی طرف انیبو میں رجوع کرتا ہوں۔ تو جس معاملے میں بھی انسان کوئی اختلاف کرتے ہیں یا کچھ بات کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ کس کے ہاں ہے؟ اللہ ہی کے ہاں ہے۔ اللہ ہی نے اپنے اصل دین کو، اپنی وحی کو اپنے رسولوں کے ذریعے زمین پر بھیجا، تو اگر بندے اس دین میں کوئی اختلاف کریں تو ان کے فیصلے کا حق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول لوگوں کی طرف آیا اور اس نے ان کو شریعت دی تو لوگوں نے ان میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہی حال ہے کہ ہر مذہب میں مختلف فرقے بن جاتے ہیں، اور اختلاف آپ یہ دیکھیں کہ اختلاف سے منع نہیں کیا گیا، اختلاف حسن ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص مختلف طرح سے سوچتا ہے، اور لیکن جب یہ اختلاف دلوں کو توڑنے کا باعث بن جائے اور دین کو مونڈنے کا باعث بن جائے تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل کیا ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی عظمت اور قدرت کو پیچھے چھوڑ کر اپنی انا کو منوانا چاہتا ہے، اپنی میں پڑ جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے فرقے ہوتے ہیں وہ آپس میں مختلف طرح کے باتوں پر اختلاف کر کے ایک دوسرے سے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جو دنیا میں اختلافات کا فیصلہ کر دے گا بلکہ آخرت میں بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہی ہم دیکھتے ہیں مشرکین، اب آدم علیہ السلام سے لے کر وحی الہی اتر رہی تھی، دین دیا جا رہا تھا لوگوں کو، لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کن چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، کہنے کو وہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے لیکن اصل دین سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کر کے لوگوں کو اصل دین سے مطلع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو بھی انسان کسی بھی چیز کے معاملے میں اختلاف کرتا ہے تو اس کو کس طرف لوٹانا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ وحی الہی ہی فیصلہ کرے گی اختلافات کا۔ اسی طرح آخرت میں بھی لوگوں کے اس طرح کے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، کھلی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو اسی لیے جب آپ اپنے اصل دین پر قائم ہو جائے نا تو پھر پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اصل دین والے تو بیچاروں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، وہ تو سمجھا نہیں سکتے دوسروں کو، لیکن جو باطل پر قائم ہیں، جو غلط باتوں پر قائم ہیں، وہ الٹا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی کل پرسوں ہی ایک بات میرے سننے میں آئی، اور ابھی اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں نا کہ مشرکین مکہ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اللہ کے مقابل معبودان باطل کو ولی اور سرپرست بنایا ہوا تھا۔ آج کے دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ مختلف طرح کے پیروں، بزرگوں، بابوں اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس کے لیے انہوں نے خاص طور پر اصلاحات بھی نکالی ہوئی ہیں، اور وہ سالانہ عرس بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ بہت سی خرافات ہیں جو کہ آج ہمارے لوگوں میں پھیل گئی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جب انسان دیکھتا ہے، کوئی مومن کوئی اصل دین پر جو قائم ہے وہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کا دل حقیقتاً کڑتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اصل دین پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ان کو ایک حقیقی بات بتا دیں اور اس کے باوجود بھی وہ نہ مانیں تو فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف اس کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہم پر تو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ہم ان پر نگران نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کے باطل عقائد یا جن خرافات میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کے وہ دلائل دیتے ہیں، ان سے آپ مرعوب نہ ہوں، ان کے پھیر میں نہ آئیں۔ جب آپ دین پر قائم ہو گئے تو پھر خود کو اس پر ثابت قدم رکھیں اور خود کو چیک کرتے رہا کریں کہ میرے دل میں ان کی ایسی باتوں سے کوئی شکوک و شبہات نہ آنے پائیں، اور اس بات کی تسلی اپنے دل میں رکھیں کہ قیامت والے دن تو ان تمام اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، پھر تو وہ شخص جو کہ دنیا میں حق پر قائم رہا وہ وہاں پر سچا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، بہت جھٹلاتے ہیں، اور ایسی باتیں بھی پھر وہ کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا ہے، ہم بھی تو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر ہم ساتھ میں ان ہستیوں کو بھی عزت و احترام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ اپنے دین پر قائم رہیں۔ تو فرمایا ذالکم اللہ ربی، یہ ہے رب تمہارا، میرا رب، یہ ہے رب جس پر میں نے بھروسہ کیا، ٹھیک ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو اس دین سے انسان جڑ جائے۔ تو یہاں پر بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہو، کوئی اختلافی مسائل پیش آئیں تو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے کلام قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب اور اپنی ہی اطاعت قرار دیتا ہے، تو پھر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور تفرقہ بازی اور اختلافات سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ انسان کتاب و سنت کے سامنے کھلے دل سے سر تسلیم خم کر دے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے درمیان اختلافات جاری کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے خاص امام کی، اپنے خاص فرقے کی بات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی طرف نہیں آتے، ٹھیک۔ تو ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یہی جو فرمایا گیا کہ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے میرا رب، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ کے لیے انسان اللہ پر ہی توکل کرنے کا فیصلہ کر دے، جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کا پھر تعارف دیا جا رہا ہے کہ جس پر تم بھروسہ کرنے لگے ہو، جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو۔ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، لَيْسَ
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاترو پیدا کرنے والا ہے السماواتی آسمانوں کا والارضی اور زمین کا، جعل لکم اس نے بنائے تمہارے لیے من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے ازواجن جوڑے ومن الانعامی اور مویشی جانوروں میں سے ازواجن جوڑے یزرعوکم وہ پھیلاتا ہے تم کو فیہ اس میں لیسا نہیں ہے کمثلہ اس کی مانند شیئن کوئی چیز وہوا اور وہ السمیع خوب سننے والا البصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ پر توکل کیوں کیا جائے، اس کی طرف کیوں جھکا جائے، کیونکہ وہی تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہی تو ان کا مالک ہے۔ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، کتنی بڑی نشانی ہے جو تمہیں عطا کی گئی۔ اور پھر یہ کہ وہ خالق ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، تمہارے نفسوں کے لیے جوڑوں کو پیدا کیا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا اور مویشی جانوروں کے جوڑے پیدا کیے گئے۔ اور پھر یہ کہ جہاں پر مشرکین مکہ کے سامنے تو یہاں تو ان کی اپنی ذات ہے، یہاں مویشی جانور بہت سارے تھے، اس کے علاوہ جو بھی دنیا میں سب مخلوقات ہیں سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور سب کے جوڑے بنائے گئے ہیں۔ اور پھر ان سے نسلیں چلائی گئیں، یزرعوکم فی وہ پھیلاتا جا رہا ہے تم کو اس میں، لیسا کمثلہ شیء اس کی طرح کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس کی طرح کا ہے، یعنی اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کی پکار اور دعائیں سنتا ہے، اور یہی صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھنے کی ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کو بیک وقت دیکھتے ہیں۔ اب وہ کیسے دیکھتے ہیں یہ سمجھنا ہماری بساط سے باہر ہے، اور نہ ہی ہم اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا، کہ جو ہر وقت آپ کی پکار اور فریاد سن سکتی ہے، ہر چیز کو بچشمے خود دیکھ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم ایک ماں ہے نا، تو ماں بھی ایک وقت میں سارے بچوں کی پکار نہیں سن سکتی، نہ ہی ہر وقت ہم سب کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگلی دلیل کیا دی کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. لہو اس کے لیے ہیں مقالید و کنجیاں سماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی، یبسط الرزق وہ پھیلاتا ہے رزق کو لمن واسطے اس کے یشاء وہ چاہتا ہے، و یقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے یعنی نپا تلا دیتا ہے، انہو بے شک وہ بکل شیء ہر چیز کا علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی طرح اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ اسی کے پاس تو تمام آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، وہ ایسا کھلا رزق دینے والا ہے کہ بے اندازہ خرچ کرتا ہے، سب پر اتار رہا ہے، رزق کو مہیا کر رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے اپنی خاص مصلحتوں کی وجہ سے تمام لوگوں میں یکساں رزق نہیں اتارا۔ یبسط الرزق لمن یشاء بعض کے لیے وہ کھلا پھیلاتا ہے اس کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور بعض کو تنگ کر کے دیتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں غور سے جائزہ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی تقسیم کی وجہ سے دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے اور سب لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو زیادہ رزق دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے جسے وہ خود ہی جانتے ہیں۔ اور لیکن اللہ پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ وہ ہمیں جب کھلا رزق دیتا ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اور پھر یہ کہ یہ ہمارے ہی لیے فائدے کا سامان ہے، اور جب وہ نپا تلا دیتا ہے تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور ویسے تو کیا ہے کہ سب کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا اللہ پر ایمان اور اللہ پر محبت کیسی ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی رزق دیکھیں تو ہمارے حسد کے جل بھن نہ جائیں کہ آخر اس کو ہی کیوں زیادہ دیا گیا، بھئی یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ دینے والا ہے سب کو، اور جس کو دیا گیا ہے اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اگر ہمیں کم یا نپا تلا دیا گیا ہے تو اس میں ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس وقت کیسا عمل کرتے ہیں، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے نا جس میں ہم موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں سے بڑھ کر رزق عطا فرما رہے ہیں تو اس میں ہماری کوئی قابلیت یا وہ نہیں ہے اہلیت کہ ہمیں اتنا دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ اب ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور
اس کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ انہو بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا علم ہی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے خزانوں سے جیسا مرضی عطا کرتا ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کی چابیاں اس کے پاس ہی ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، لیکن اس کا علم بھی ہر چیز پر محیط ہے، تو وہ اس علم کے مطابق ہی سب کو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر رحمت کا ایک اور بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں سے شرع لکم، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، ما وصا بھی، جس کی وصیت کی اس نے ساتھ اس کے، نوح علیہ السلام کو، والذی، اور وہ جو اوحینا وحی کیا، الیکا آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما وصینا، اور جس کی وصیت کی ہم نے بھی ساتھ اس کے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقے نہ ڈالو، کبرا، بہت بھاری ہے، علی المشرکین، مشرکوں پر، ماں جس کی طرف تدعوہم تم بلاتے ہو ان کو، الیہ طرف اس کے، اللہ یجتبی، وہ چن لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من جسے، ینیب جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں شرع لکم سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ شرع کا لفظ جو ہے وہ وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر طریقہ مقرر کرنے کی سینس میں آ رہا ہے، یعنی شرع سے عموماً ہم فوراً شریعت مراد لے لیتے ہیں، شریعت عمل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی دین پر جس طرح سے عمل کیا جائے، لیکن یہاں پر فرمایا گیا شرع لکم من الدین، دین میں سے جو راہ مقرر کی تمہارے لیے، تو ما وصا بھی نوحا، جس کی وصیت کی گئی نوح کو، اور وہ جو وہی کیا ہم نے آپ کی طرف، یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء پر دین تو ایک ہی اترا ہے لیکن شریعتیں مختلف اتاری گئیں، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا فرق تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہماری نماز میں تھوڑا سا، نماز کے طریقوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یا اسی طرح کچھ اور احکامات تھے جن میں کچھ فرق ہے، لیکن بنیادی احکامات جو کہ نوح علیہ السلام کی طرف اور تمام انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے گئے، وہ کیا تھا؟ ایمان اور توحید کا درس تھا۔ تو وہی بتایا گیا کہ دین میں سے تمہارے لیے مقرر کیا جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، اور وہ جو ہم نے وہی کیا آپ کی طرف، یعنی ایمان و توحید کا جو درس آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، یہی سب انبیاء کو دیا گیا تھا، اور اسی کی وصیت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی گئی تھی کہ اپنے دین کو قائم کر دو۔ ٹھیک ہے، اب دین کو قائم کیا کرنا تھا کہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، اور پھر اسی طرح اس میں اور بھی تمام احکامات داخل ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل اور برتری کو تسلیم کیا جائے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ پھر جب انسان ایسا عقیدہ رکھے گا تو زمین پر وہ جو بھی یعنی رولز بنائے گا وہ اللہ کے دین کے مطابق ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور انسان سے کیا مطلوب ہے، ہر دین میں انسان سے کیا مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے مکمل عبودیت اور بندگی کا اظہار کرے، اور جو بھی قوانین وہ زمین پر بنائے اللہ کے احکامات کے مطابق، اس میں اس کی اپنی مرضی کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہی تقاضا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں سے کہ جن احکامات کا حکم اللہ تعالیٰ دیں وہ ان کو مانیں، اور جن سے روکیں ان سے رک جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اور اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔
اب دوسرا کیا بتایا گیا کہ جو اصل دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو پکڑ لو، اس کی پیروی کرو، اور تفرقہ بازی نہ کرو، اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو بھی تمہارے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق فیصلے صادر نہ کرو، اور ایک دوسرے سے اختلافات نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اسی توحید کی ہی دعوت تھی جو کہ تمام انبیاء کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اسی کے بارے میں آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کبر علی المشرکین، یہ توحید کی دعوت ہی، یہ توحید ہی، اللہ کو ایک ماننا ہی مشرکین پر بڑا بھاری ہے، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ شرع جو ہے یہاں پر وہ شریعت کے معنوں میں یوز نہیں ہوا، بلکہ دین کے بنیادی جو عقائد ہیں نا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تو مشرکین پر کیا چیز بھاری تھی جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے، تو وہ توحید ہی کی دعوت تھی۔ پھر فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص کر لیتے ہیں، چھانٹ لیتے ہیں اپنی طرف جس کو وہ چاہتے ہیں، اور ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف من جو ینیب رجوع کرتا ہے، اور وہی ہدایت پاتا ہے نا، اسی کو اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتے ہیں، چن لیتے ہیں جو خیر رکھتا ہے اپنے دل میں، اور اسی کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر قائم ہو جائیں اور اللہ کے اصل دین کی پیروی کریں اور آپس میں تفرقے نہ ڈالیں، اور تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں راہ دکھانے والے ہیں، وہی اور یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر ایک دفعہ خود کو کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت تو ہمیں زندگی کے قدم قدم پر چاہیے، ٹھیک ہے۔ کتنے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم دو حالتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کس کی مدد کی جاتی ہے، کس کو اپنی طرف چنا جاتا ہے؟ جو اپنے دل میں خیر رکھتا ہے، جس کے دل میں کوئی انا، کوئی میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے، اور ہر مشکل وقت میں اس کو اللہ ہی کا ہی خیال آتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ وما تفرقوا، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا مگر من بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کی وجہ سے، ولولا، اور اگر نہیں، کلمتن، ایک بات، سبقت، گزر چکی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، طرف ایک مقررہ مدت کے، لقضیہ، تو فیصلہ چکا دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورثوا، جو وارث بنائے گئے، الکتاب، کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی، ضرور میں، شکن، شک میں ہے، منہ، اس کی طرف سے، مریبن، بے چین کر دینے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تفرقہ بازی کی وجوہات بتائی گئیں کہ وہ لوگ جو آپس میں تفرقہ کر لیتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتاب میں کوئی مبہم بات ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ الا من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ جب علم آ جاتا ہے، اور اختلاف کرتے بھی کون ہیں؟ علم والے ہی کرتے ہیں، عام لوگوں کے اندر تو اتنی سینس نہیں ہوتی، انہیں تو اگر آپ اگر عام آدمی لڑ پڑیں تو انہیں آپ اگر ایک اچھی بات سے نصیحت کریں وہ دونوں مان جاتے ہیں، لیکن علم والے کیا ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی خاص بات پر جم جاتے ہیں، اور ان کے پاس آگے سے آگے دلائل ہوتے ہیں جھگڑے کو بڑھانے کے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کی وجہ سے، یہ نہیں ہوتا کہ دونوں اپنی جگہ پر جو ہیں وہ اللہ ہی کے دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنا جھنڈا بلند کرنے کی خواہش ہوتی ہے، باہمی ضد ہوتی ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، یا مال و جاہ کی طلب ہوتی ہے، تو یہ سرکشی وہ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں یہی وہ اسباب ہوتے ہیں کہ لوگ اصل دین سے ہٹ کر نئے عقائد اور فلسفے بنا لیتے ہیں، نئے طرز عبادت بناتے ہیں، مذہبی مراسم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آج بھی نعوذ باللہ ہو رہا ہے،
اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں اللہ کی مشیت ہے کیا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے، اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، طرف ایک مدت تک، یعنی ایک مقرر مدت تک ایک بات لکھی جا چکی ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. یعنی اللہ کی یہ عظمت اور قدرت ہے کہ وہ لوگوں کے ان اختلافات کا فیصلہ دیر اینڈ دین کر دیں، اسی وقت کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، یہ لوگوں کو دنیا میں آزادی دی گئی ہے، وہ اپنے اختیار کی آزادی کو جیسے بھی استعمال کر رہے ہیں، تو ان کا فیصلہ نہیں چکایا جاتا، اور ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جا رہی ہے کہ جو بھی وہ اپنے لیے لکھ لیں اللہ کے ہاں. اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ان کے بعد، یعنی جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، ان کا بھی کیا حال تھا کہ وہ بھی شک میں پڑ گئے، وہ اس کی طرف سے یعنی قرآن کی طرف سے. اور وہ کیسا شک ہے؟ مریب، جو کہ ان کو بے چین کیے ہوئے. یعنی یہ بے چین کیے جانے والا شک کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کے شک ہونے میں یقین نہیں ہے، یعنی دل کی گہرائیوں میں تو کہیں ان کو ہے کہ اچھا حق یہی ہے، سچ یہی ہے، کیونکہ ان کے دلائل سارے اس حق کے سامنے باطل ہیں، بیکار ہیں، زائل ہیں. لیکن اب وہ زبانوں سے ماننے کو تیار نہیں ہیں، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے حب جاہ کی وجہ سے، طلب کی وجہ سے. تو پھر کیا ہے کہ اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. اب یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی جوں جوں علم آتا جا رہا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا شروع ہو جائیں، الگ کرنا شروع ہو جائیں. تو جب بھی کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے کہ آپ کے اور مومنوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہونے لگے، تو فوراً اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور معاملے کو طول نہ دیں. اس کو یعنی ہمارے آپس کے بنیادی عقائد تو ایک ہے نا، فروعی اختلافات میں نہ پڑیں. فروعی اختلافات کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے جو تھوڑا بہت عمل کرنے کے طریقوں میں کوئی فرق ہے، تو کھلے دل کے ساتھ لوگوں سے ملیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. اور پھر یہ کہ آیت کے آخری حصے سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ دلوں میں انسان کو اس طرح کا جو بھی شک ہوتا ہے نا، اس کو انسان نکال دے، اللہ کی عظمت پر ایمان لے آئے، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لینا، تو حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. پھر اگلی آیت میں فرمایا، جی اگلی آیت کرتے ہیں. اچھا میرے خیال سے 14 آیات ہو گئی ہیں، اتنی ہی کافی ہیں، انشاءاللہ آگے پھر کریں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.